تو سب سے پہلے تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ فقہ کس کو کہتے ہیں۔ فقہ کا جو لفظی مطلب ہے عربک گرامر کے اندر وہ ہے سمجھنا، یعنی آپ نالج کو بھی عربی کے اندر فقہ کہہ سکتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کا تفقہ حاصل کرنا یا کسی بھی چیز کا نالج حاصل کرنا، اس کو عربی کے اندر فقہ کہتے ہیں۔ اس کو پھر مختلف اصطلاحات آپ کو ملتی ہیں کہ مثال کے طور پر کہیں پہ لکھا ہوگا فقہ الطہارت، تو اس کا مطلب ہے طہارت کے مسائل کو سمجھنا۔ کہیں پہ لکھا ہوگا کہ فقہ الاحکام الشرعیہ، اس کا مطلب ہے کہ احکام شرعیہ کو سمجھنا۔ اس طرح الغرض مختلف معاملات کے اندر آپ اگر آسانی کے ساتھ اس کو لینا چاہیں تو جو نالج ہوتا ہے اس کو عربی کے اندر فقہ کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جیسے کل بھی میں نے اشارتاً ایک بات کی تھی کہ اسلام جو ہے وہ بنیادی طور پر دین علم ہے، علم کا جو ہے وہ یہ دین ہے، علم کا ہی راستہ ہے۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اسلام کے اندر ایک شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اپنے آپ کو اسلام کے اندر مخلص سمجھے اور اس کا دین کے ساتھ اور دین کے علم کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، کیونکہ یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اور اس حوالے سے جو ہمیں قرآن و حدیث کے اندر بہت سارے ایسے مقامات ملتے ہیں کہ جس میں کثرت کے ساتھ علم حاصل کرنے پر بہت شدت کے ساتھ جو ہے وہ زور دیا گیا، اگرچہ بہت زیادہ آیات اور احادیث ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ جسٹ اوور ویو کے طور پر اور برکت حاصل کرنے کے لیے ایک آیت اور چند احادیث جو ہے اس کو ذکر کر کے انشاءاللہ باقاعدہ جو ہے وہ آج سے ہی اپنے اس کورس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ سورۃ الزمر کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الزمر کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کو کوئی نالج نہیں ہے، جس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے، تو کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ ایک ایسے انداز میں ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں استفہام انکاری، یعنی یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک علم والا شخص ہے اور ایک جو ہے وہ علم سے عاری، علم سے خالی شخص ہے، تو یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رول کے طور پر بنا دیا کہ کبھی بھی یہ پاسبل نہیں ہے کہ صاحب علم جو ہے وہ ایک جاہل کے کبھی برابر ہو سکے، اس لیے اسلام نے ہمیشہ اس پر جو ہے وہ زور دیا ہے۔ اس کے بعد جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث ہیں، جن میں سے چند احادیث جو ہے وہ ہم حصول برکت کے لیے آج اس کو ذکر کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اپنے دین کا سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی عام فہم سی بات ہے کہ اگر آپ جاننا چاہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے یا نہیں، تو اس کا جو کرائیٹیریا ہمیں دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نالج، وہ ہے دین کا علم۔ اگر تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین کا علم عطا فرمایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہوں، اور اگر خدا نخواستہ ہم ساری زندگی جہالت میں بھٹکتے بھٹکتے چلے جائیں تو پھر گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرمایا۔ اس لیے جو اس کا کرائیٹیریا رکھا گیا اور جو بخاری شریف کی حدیث پاک آپ کے سامنے ہے وہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اپنے دین کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ اس طرح ایک اور مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہو طریقا الی الجنہ، یعنی ایک بندہ ہے وہ سمپل جو دین کے راستے پہ چل پڑتا ہے، دین سیکھنے کے لیے کوشش شروع کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کو اس کی آؤٹ پٹ دیتے ہیں، جو اس کو اس کا رزلٹ دیتے ہیں، وہ کیا ہے کہ اس کے لیے جنت کے راستے کو جو ہے وہ آسان بنا دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر اس کو ہم سمپل ورڈز میں کہیں، آسان الفاظ میں یہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ گویا کہ جو دین سیکھنے کا راستہ ہے یہی جنت کا راستہ ہے، اور جب ہم دین سیکھنے کے راستے پہ چل پڑے تو پھر ہمیں اس چیز میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جنت کے راستے پہ چل پڑے ہیں، کیونکہ جو علم ہے یہ ہمیں ایک معرفت عطا کرتا ہے،
اور وہ معرفت کس چیز کی؟ کسی بھی چیز کے اندر اگر آپ معرفت حاصل کریں گے تو وہ بیسیکلی جو معرفت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے. اسی لیے تو ہمیں جو قرآن پاک کے اندر اب بار بار اگر غور کریں تو کہیں پہ حکم ہوتا ہے افلا یتفکرون، کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے، افلا یتدبرون، کیا یہ تدبر تفکر نہیں کرتے. تو اس کے اندر جو مین ماٹو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جب یہ غور و فکر کریں گے کسی بھی چیز کے اندر، ہم اپنی ذات کے اندر غور و فکر کریں یا اس کائنات کے ایک چھوٹے سے چھوٹے ایٹم، ایک ذرے سے لے کر اس پوری کائنات کے اندر غور و فکر کریں گے تو ہم کس کو پائیں گے؟ اللہ کی ذات کو پائیں گے. جیسے کہ وہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک ایتھیسٹ سے جو ہے وہ مناظرہ ہو رہا تھا ایسے، تو مطلب امام شافعی وہ ذات ہیں کہ جن کے پاس اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کے ہزاروں دلائل تھے، اور فقہ کی دنیا کے تیسرے بڑے امام تھے. پہلے نمبر پہ امام اعظم ابو حنیفہ، پھر امام مالک، اور پھر تیسرے نمبر پر حضرت امام شافعی تھے. اب وہ سینکڑوں جو ہے وہ اس پہ دلائل دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کی ذات کی معرفت کو جو ہے وہ ایک شہد کی مکھی سے سیکھا. مطلب وہ ہمیں گویا کہ یہ سیکھنے کی جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں کہ جب آپ اس کائنات کی چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بھی غور و فکر کریں گے تو وہ آپ کو اللہ کی ذات کی طرف لے جائے گی، وہ آپ کو آپ کے کریٹر کی طرف لے جائے گی. کیونکہ یہ تو ایک سمپل رول ہے. فار ایگزامپل یہ ڈیوائس میرے ہاتھ میں، تو جب اگر میں اس ڈیوائس کے اندر غور و فکر کروں گا تو مجھے اس کے بنانے والے کی جو ہے وہ بہارت کا علم ہوگا. اب اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ جس کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہ ہو. تو وہ ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیسے، آپ نے شہد کی مکھی سے کیسے سیکھا؟ تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جواب دیا کہ شہد کی مکھی جو جن پھولوں سے اپنا رس اکٹھا کرتی ہے، تو اگر آپ کبھی اس کا ٹیسٹ کریں تو وہ شدید کڑوے ہوتے ہیں، کڑواہٹ کی حد ہوتی ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اب اس کے علاوہ جو جب اس کے وہ منہ سے پراپر جو اس کا پروسیجر ہوتا ہے، اس کے بعد جب وہ شہد نکالتی ہے تو پھر اس جیسی مٹھاس دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں پائی جاتی. تو کہتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جس نے اس کڑواہٹ کو اس مٹھاس میں بدل دیا، جس نے اس کڑواہٹ کو حلاوت میں بدل دیا؟ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو کہتے ہیں کہ اسی طرح جب ہم غور و فکر کریں گے تو پھر اس کا ہمیں آؤٹ پٹ کیا ملے گا کہ وہ غور و فکر، وہ تدبر ہمیں اللہ کی ذات کے قریب کرے گا. اور یہاں پہ میں ایک بات ساتھ میں اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو اکثر ہمیں ذکر کے حوالے سے کہا جاتا ہے الذین یذکرون اللہ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون، کہ جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیام کی حالت میں یا بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ غور و فکر کرتے ہیں. یعنی یہ غور و فکر بھی ایسے نہیں ملتا. اس غور و فکر کو اچیو کرنے کے لیے، غور و فکر کے اس لیول پہ جانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ذکر شروع کرنا ہوگا، آپ کو اللہ کی ذات کا ذکر کرنا ہوگا. اور جب ہم ذکر کریں گے تو پھر ہمیں فکر کی صلاحیت ملے گی، اور جب ہم فکر کریں گے تو پھر ہمیں اس کائنات کی ایک ایک چیز کے اندر اللہ کی ذات کی نشانیاں نظر آئیں گی. اس لیے جو ہے وہ علم اس لیے اس کو جو ہے وہ ضروری قرار دیا گیا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. یہاں پر حضور نے جو کمپیئر کیا ہے وہ بڑا غور و فکر کی بات ہے. حضور نے یہاں پر جو عالم ہے اس کا کمپیئر کسی گنہگار سے نہیں کیا، اس کا جو کمپیریزن ہے وہ کسی دنیا کے ایسے بندے کے ساتھ نہیں کیا جو دین سے دور ہے، بلکہ فرمایا کہ عالم کو عابد پر، علم والے کو عبادت کرنے والے پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے کفضلی علی ادناکم، جیسے مجھے تم میں سے کسی ادنا شخص پر ہے. مطلب آپ تصور کریں کہ ایک طرف وہ شخص ہے جو ساری ساری رات عبادت کرتا ہے، ساری ساری رات جو ہے وہ اپنا نماز، روزہ، نوافل، ذکر و اذکار سب کچھ کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ شخص ہے کہ جس کو علم کی دولت دی گئی ہے. تو حضور نے اس کا کمپیئر کیا اور سمجھایا کہ جیسے مجھے کسی ادنا سے امتی پر جو ہے فضیلت حاصل ہے، ایک عالم کو عبادت گزار پہ ایسے ہی فضیلت حاصل ہے. تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ علم کا جو ہے وہ کس حد تک جو ہے اسلام میں اس کو جو ہے ضروری قرار دیا گیا ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے. اس کے علاوہ اس کے بعد ہم چلتے ہیں جو آج سے ہم باقاعدہ اپنے کورس کا جو ہے وہ آغاز کر رہے ہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ یہ حدیث پاک جو ہے وہ آپ نے یقیناً سنی ہوگی۔ آپ میں سے اکثر جو ہے وہ یہ حدیث پاک تو ہم مطلب جب اسکول لیول تھا تو تب سے جو ہے ہم یہ پڑھ رہے ہیں، اور بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ طالب العلم، علم کا طلب کرنا فریدۃ، فرض ہے، علی کل مسلم، ہر مسلمان پر۔ آپ جانتے ہیں نا، اس سے واقف ہیں اس حدیث پاک سے۔ اب یہاں پر میرا ایک سوال ہے کہ حضور نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر ایک پہ فرض ہے۔ اب آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب فرض کی بات ہو جائے تو پھر اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی، پھر وہ 100% اس پہ عمل کرنا ہی ہوتا ہے۔ اب علوم تو اتنے ہیں کہ آپ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جس کو سارے علوم کے نام بھی آتے ہوں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ علوم پہ پوری مہارت حاصل کرنا یا علم حاصل کرنا، اور ایک ہے صرف ان علوم کا جو ہے وہ نام جاننا۔ فار ایگزامپل جب ہم سائنس میں جاتے ہیں تو مختلف علوم ہیں، جیسے کہ بایولوجی ہے، پھر فزکس ہے، کیمسٹری ہے، اس طرح جو ہے وہ بایولوجی کے اندر جائیں گے تو زوالوجی ہے، باٹنی ہے، کمپیوٹر سائنسز کے اندر پھر اس کی مختلف برانچز ہیں، اسی طرح جو ہے انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنسز، ایسی برانچز ہیں کہ ہمیں مکمل نام بھی نہیں آتے۔ تو کیا یہ سارے علوم سیکھنا فرض ہیں؟ یہ ایک جو ہے وہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور جب حضور نے فرض کہہ دیا تو اب جو ہے وہ ہم کیسے جو ہے وہ اس پر مکمل پورا اتر سکتے ہیں؟ اگر تو ان سارے علوم کو فرض قرار دیا جاتا تو پھر تو یہ کسی کے لیے بھی پاسبل نہیں تھا کہ وہ اتنی تھوڑی زندگی کے اندر کیسے یہ سارے علوم حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے اس کے اندر جو سب سے پہلی چیز جو ہم یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر فرض کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔